ہر آدمی جو یہ بتا رہا ہے وہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہے، پہلے اس بات کو سمجھیں۔ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حماس فتح کے دہانے پہ پہنچی ہوئی تھی، ان دانشوروں کی بزدلانہ گفتگو کے نتیجے میں اس کو شکست فاش ہوگی۔ نہیں بھائی، وہ یہ بتا رہے تھے کہ جس طرف تم دوڑ رہے ہو آگے کھائی ہے، اس کھائی سے اپنی نسلوں کو بچاؤ۔ اگر تم اپنی نسلوں کو اس کھائی سے نہیں بچاؤ گے تو تم اس میں گرو گے۔ نہیں، ایک دفعہ پھر آپ کو زحمت دی، بہت شکریہ۔ بہت عنایت۔ اچھا، اب دیکھیں اس وقت جو مسئلہ زیر بحث ہے اور بہت زیادہ زیر بحث ہے اب تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو پوری بحث ہے یقیناً آپ کے سامنے ہے، اور اس میں حماس کے حوالے سے جو سب سے اہم سوال جو مجھے لگتا ہے وہ یہی ہے کہ جو 7 اکتوبر کی جو کارروائی تھی، کیا یہ کوئی دینی جواز رکھتی ہے یا کوئی مذہبی جواز رکھتی ہے؟ کیونکہ ہمارے مسلمانوں کی نفسیات تو یہی ہے کہ اس وقت ہم غلامی اور محکومی میں وقت ضرور گزار رہے ہیں، لیکن اس غلامی سے نکلنے کے لیے کوئی عملی اقدام تو اٹھانا پڑے گا، کچھ تو کرنا پڑے گا کہ ہم اس غلامی کی زنجیر کو توڑ کے آگے بڑھیں وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ جب اس کو مذہبی تناظر میں، خالصتاً مذہبی تناظر میں اس حملے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی اس کی توجہ نظر آتی ہے؟ لیکن دنیا میں جو حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں ان کا تجزیہ کرنے کے دو پہلو ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ آپ اسی جذباتی رمق کے اندر بہتے ہوئے اپنے حق کو استعمال کرنے کی بحث کریں اور کہیں کہ بھئی یہ استبداد ہمارے اوپر مسلط ہو گیا تھا، تاریخی اعتبار سے یہ سرزمین ہماری ہے، لہٰذا ہم کوشش کر کے اس کو واگزار کروائیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو اقدامات کے نتائج نکلے ہیں اس کی ریورس انجینئرنگ کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ یہ جو کچھ آپ کو حاصل تھا ان اقدامات کے نتیجے میں اس میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی۔ میرے نزدیک اس معاملے میں جو دینی بحث ہے وہ ایک پہلو سے تو بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ جب تم اقدام کرنے کے لیے جا رہے ہو تو دین کبھی بھی آپ سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کرتا جو علم اور عقل کے استدلال سے ماورا ہو۔ مثلاً یہ کہ میں اکیلا شخص کھڑا ہوا ہوں، میرے سامنے کسی برائی کا ارتکاب ہوتا ہے، برائی کا ارتکاب مسلمہ حقیقت ہے۔ دین جب بھی مجھے اس برائی کے بارے میں کسی رد عمل کی ہدایت دے گا تو ایک اصول دین میں زیر بحث ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کی استطاعت سے بڑھ کر دینی لحاظ سے کسی چیز کا مکلف نہیں ٹھہرایا جاتا۔ میرے سامنے 5000 لوگ مل کے کوئی توہین کا کام کر رہے ہیں، کوئی خلاف اسلام کام کر رہے ہیں، مجھے یہ حق تو حاصل ہے کہ میں اس کو روکوں، لیکن میرا یہ جو حق کو ایکسرسائز کرنے کا عمل ہے کہ دین نے مجھے اس کا مکلف ٹھہرایا ہے، تو ہم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس ضمن میں جو کچھ روایتیں آپ پڑھتے ہیں، جو قرآن مجید کا استدلال ہے، وہ سب کا سب دائرہ اختیار سے متعلق ہے۔ اگر آپ کے دائرہ اختیار میں ہے قوت، استطاعت، طاقت ہے تو آپ یہ کام کر ڈالیں، ہاتھ سے کر سکتے ہیں ہاتھ سے کریں، زبان سے کر سکتے ہیں زبان سے کریں۔ یہ جو تدریج خود روایت کے اندر آئی ہے یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ ایمان کی ادنا صورت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ذالک اضعف الایمان، اگر تم کوئی چیز ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے دل میں برا جانو۔ سوال یہ ہے کہ ایک چیز کی میں طاقت اور قدرت ہی نہیں رکھتا، میرے سامنے 50 پہلوان آگے ہیں تو میں تو ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو یہ میرے ایمان کی کمی کا باعث کیسے بن سکتی؟ تو خود روایت پہ غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ میں طاقت اور قدرت رکھتا تھا، ان لم یستطع کے الفاظ آتے ہیں، رکھتا تھا پھر بھی میں نے یہ کام نہیں کیا، تو یہ ایمان کی کمزوری کی باعث بنتی ہے۔ تو یہ جو حماس کا پورا قضیہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور بعض میں نے دیکھا لوگوں نے اس پر یہ بھی بحث کی کہ رسول اللہ نے خود فرمایا ہے جو قرآن مجید کے اندر چیز آئی ہے یہ تو اقدامی چیز ہے، اگر اس کے بارے میں دفاعی صورت میں اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اور وہ ایک روایت بھی لوگ پیش کرتے ہیں جی 12,000 کا لشکر ہو تو وہ ہمیشہ غلبہ اور فتح پا لے گا۔ تو اس طرح کی چیزوں کو اندر اتر کے دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک موقع پر یہ کہا ہے مسلمانوں کو کہ اگر اتنی تعداد ہو تو وہ تو فتح پائی لے گی۔ تو جس کانٹیکس میں کہا ہے، جن لوگوں کو کہا ہے، ہم جانتے ہیں حنین کے اندر 12,000 کا لشکر تھا، اول اس کو وہ فتح کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، لیکن پھر دوبارہ اس نے کوشش کی تو کامیابی حاصل ہو گئی۔ تو پیغمبر جب بھی کوئی بات کرتے ہیں ایک زمان و مکان اور ایک اطلاق کے پس منظر میں ہوتی ہے۔ آج کے دور میں جنگ کا تعلق افرادی تعداد سے ہے ہی نہیں، آپ کے پاس 12,000 ہوں یا 12 کروڑ ہوں، جنگ کا تعلق ٹیکنالوجی سے ہے، جنگ کا تعلق ویژن سے ہے، جنگ کا تعلق معیشت سے ہے، کتنے دن آپ جنگ جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں لوگ اٹھاتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے آتے ہیں۔ خود قرآن مجید نے جس موقع پر یہ صورتحال ہے کہ مسلمان کمزور ہیں، ان کو کہا ہے کہ اپنا ہاتھ قتال سے روکو، اور جب موقع پیدا ہو گیا ہے، وہ موقع کیسے پیدا ہو گیا ہے کہ جو مخاطبین موجود ہیں وہ علم اور استدلال سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو صورتحال ہوئی ہے زیادہ لڑنے بھڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کیا نتیجہ غلبے کی صورت میں نکلا یا مغلوبیت کی صورت میں نکلا؟ اگر مغلوبیت کی صورت میں نکلا، جو کچھ حماس کے پاس پہلے سے تھا، جو ان کے پاس گرد و پیش کی ریاستوں میں مدد پائی تھی، اس کا خاتمہ ہوئی یا اس میں افزونی ہوئی، تو یہ چیز فیصلہ کر دے گی کہ آپ کے پاس طاقت تھی یا نہیں تھی۔ اس میں قرآن حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت تھی تو وہ فیصلہ کن ہو جانی چاہیے تھی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت حماس کو شکست ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں 50-60 ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں، بچے شہید ہوئے ہیں۔ یہ تو آفیشیل نمبر ہے، ورنہ 80,000 تک کا 80,000 نمبر تک لوگ کہہ رہے ہیں، اس سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں۔ تو اس میں حاصل ہوا کیا؟ سوال یہ ہے، گرد و پیش میں جو سلطنتیں آپ کی پراکسی کے طور پہ مدد کرتی تھی ان کا خاتمہ ہو گیا، ان میں حکومتیں ختم ہو گئیں، اور اسرائیل اس وقت جس جگہ پر پہنچ چکا ہے، یعنی جو منادی ہم اتنے لمبے عرصے
عرصے سے کر رہے ہیں، ہمارے بزرگ کر رہے ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب نے کیا، ہمارے بزرگ احمد جاوید صاحب کر رہے ہیں، ہر آدمی جو یہ بتا رہا ہے وہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہے. پہلے اس بات کو سمجھیں. یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حماس فتح کے دہانے پہ پہنچی ہوئی تھی، ان دانشوروں کی بزدلانہ گفتگو کے نتیجے میں اس کو شکست فاش ہوگی. نہیں بھائی، وہ یہ بتا رہے تھے کہ جس طرف تم دوڑ رہے ہو آگے کھائی ہے، اس کھائی سے اپنی نسلوں کو بچاؤ. اگر تم اپنی نسلوں کو اس کھائی سے نہیں بچاؤ گے تو تم اس میں گرو گے. اور یہ جو ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک نفسیات پیدا ہوگی نا کہ ہر شکست کو آپ عظمت کی گلوریفیکیشن میں لے کے چلے جاتے ہیں. گویا ایک داستان آپ نے رقم کر دی. بھائی یہ داستان مسلمان اس سے پہلے رقم کرتے چلے آئے. شاملی کی جہاد میں نہیں داستان رقم ہوئی، بالا کوٹ کے اندر یہ داستان رقم نہیں ہوئی، اسامہ بن لادن نے جا کر یہ داستان رقم ہوئی. تو یہ عظمت کی جو داستانیں ہیں یہ لوگوں کو قصے اور کہانی اور فکشنل رائٹنگ میں بڑی مدد دیتی ہیں، لیکن حقیقت کی دنیا میں آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، خود اسلام آباد میں آپ نے دیکھا جس وقت یہ اقدام ہوا تو پاکستان کے سب سے بڑے عالم کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے ہم جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہیں. تو آج حماس جنگ بندی پہ کیوں آمادہ ہوئی؟ یعنی کیا حماس نے جنگ بندی پر آمادگی کو قبول کرنے کا یہ اعلان نہیں کر دیا کہ اس جنگ میں ہم اس جگہ پر نہیں کھڑے ہوئے؟ تو شکست تو ہو گئی. اب آپ بحثیں کرتے رہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے، رسول اللہ نے کیا کہا ہے. اور اس میں جو سب سے خطرناک بات ہے، میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے مدرسے میں، وہ دور طالب علمی میں جس وقت سقوط طالبان ہوا افغانستان چلے گئے، اور وہ سب تقریریں اور سب ان کو نویدیں یاد تھیں کہ اللہ کی مدد آئے گی اور فرشتے اتریں گے قطار اندر قطار اور یہ سب کچھ ہوگا. وہ پکڑے گئے. پکڑے جانے کے بعد وہ جیل میں گئے اور کئی سال جیل میں رہے. وہ جب جیل سے واپس آئے نا تو میری ان سے ملاقات ہوئی. بالکل میری ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے وہ. تو میں نے ان سے پوچھا کیا صورتحال تھی؟ انہوں نے کہا میں نے جیل میں وہ مناظر دیکھے ہیں کہ لوگ اللہ اور رسول کو نعوذ باللہ گالیاں دے رہے ہوتے تھے اور دین سے وہ دور ہو گئے، مرتد ہو گئے. اور وہاں جو روٹیاں آتی تھیں وہ کھا کھا کے پاگل ہو جاتے تھے، پیٹ ان کے پھول جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہاں ہے خدا کی مدد جس کو تم ہمیں دکھاتے تھے؟ تو ذرا دشت لیلا کے صحراؤں میں کنٹینر کے اندر بند کر کے مسلمانوں کو جس طریقے سے شہید کیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو اپنے پسینے کے اندر ڈوب کے وہ لوگ مر گئے. تو ان لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نوجوان نسل ہے، یعنی اس نسل کو کچھ آپ سائنس ٹیکنالوجی کچھ دین کچھ ان کے پیچھے خاندان ہوتے ہیں، آپ سوچیں ان کے بچے ہوتے ہیں، اور یہ عظمت کی داستانیں بتا کر ہم اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. ہم حقیقت کا اعتراف کرنے کے لیے ان کو آمادہ نہیں ہونے دیتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ قوم کے محسن نہیں ہیں. مسلمان ملت کا جو درد ہے ان لوگوں کے دلوں میں ہے جو ان تمام لوگوں کی مخالفت مول لے کر روک رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو روکو اس وقت قتال سے. یہ قتال و جہاد کا وقت نہیں ہے. اچھا، یہاں سے کئی سوالات ہیں تو ہم کریں گے، شکری صاحب بھی سوال کریں گے، چائے لے آئیے آپ لوگ. اچھا دیکھیں، ایک بات جو اس میں کہی گئی کافی وہ یہ کہ بھائی مسلمان جو ہے وہ نتیجہ اس صورت میں نہیں دیکھتے کہ دنیاوی طور پر کامیابی ہوئی ہے نقصان ہے، ہم تو آخرت کو اپنی منزل بناتے ہیں. تو اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس کہ بھائی ٹھیک ہے لوگ شہید ہونے تھے وہ تو ہوئے، اللہ کی راہ میں ہی شہید ہوئے، نقصان ہونا تھا تو ہوا، وہ تو اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ ہم تمہیں جان کے کمی نقصان سے آزمائیں گے، مال کی کمی سے آزمائیں گے. احدى الحسنین، دو اچھائیوں میں سے ایک، ہاں تو شہادت یا تو یہ تو سب ایک گرینڈ اسکیم کا حصہ ہے، ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اگر آخرت کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو دنیا کے اندر زمین کا خطہ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ یعنی دنیا کے اندر تو آپ کو ٹینجیبل فائدہ چاہیے. وہاں جا کر آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹیریٹری ہمیں چاہیے. تو یہ ٹیریٹری لینا وہ بھی ظاہر مذہبی بات کرتے ہیں کہ بھائی وہ مذہبی ضرورت ہے ہماری، وہ بیت المقدس لینا. مذہبی ضرورت جو ہے وہ اگر آپ کی ہے تو مذہبی ضرورت دوسروں کی بھی ہو سکتی ہے. یعنی مذہبی ضرورت جو ہے اس کے لیے تو پہلے مذہبی استدلال آئے گا. یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر یہ ذمہ داری عائد کرے. میں اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں. مثلا آج حرمین پہ حملہ ہو جاتا ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حرمین پہ ماضی تاریخ کے اندر کئی دفعہ حملہ ہوا ہے اور کئی دفعہ اس کی دیواریں گرا دی گئی ہیں. یہ پھر سے نو تعمیر شدہ عمارتیں ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں، سب کچھ ہوا ماضی کے اندر. تو مثال کے طور پہ آج حرمین پہ حملہ ہو جائے اور ہم مسلمانوں کو یہ معلوم ہو کہ جن لوگوں نے حملہ کیا ہے ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جو حرمین کے قریب آئے گا وہ مارا جائے گا. تو دین کی یہ ہدایت کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور بنی اسماعیل کی یہ ذمہ داری کہ آپ نے اس کو محفوظ رکھنا ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، تب بھی یہ اجتہادی طور پر اگر آپ اقدام کرتے ہیں تو خودکشی کے مترادف ہوگا کہ آپ اس کے تحفظ کے لیے چلے جائیں. اگر دینی استدلال بھی ہو، سوال یہ ہے کہ دینی استدلال تھا نا، یہ دینی استدلال صحابہ نے تو نہیں کیا صلح حدیبیہ کے موقع پہ کہ جی کٹ مر جاتے ہیں، ہمیں تو کیا ہے اللہ اور اس کا رسول ہمارے درمیان موجود ہے، تو اصل چیز تو آخرت ہے نا، تو ہم چلے جاتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ بھائی ہمارا مقصود ہے وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نکالنا. اور لوگوں نے جب تبصرہ کیا کہ بھائی یہ تو بزدلانہ اقدام ہے، تو اس موقع پہ قرآن مجید نے کیا کہ فتح مبین کی نوید ہے یہ. تو یہ چیز کہ جی آپ آخرت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، آخرت کے لیے جو آپ نے دنیا میں کرنا ہے اگر تو دین کے مطابق کرنا ہے تو دین کا مزاج تو یہ ہے، اور اگر آپ نے جنونیت کے تحت کرنا ہے، فاشسٹ جس طرح لوگ کرتے ہیں اس طرح کرنا ہے تو وہ آپ کریں. کر کے آپ نے دیکھ لیا، مذہب کا نام مت لیں اس کو. جب آپ مذہب سے لیبل کرتے ہیں تو مذہب جب آئے گا درمیان میں تو اخلاقیات کو بھی لے کر آئے گا. وہ سب سے پہلے پوچھے گا نان کمبیٹنٹس پہ ہاتھ کیسے اٹھایا تم نے، پھر وہ یہ چیز بھی لے کے آئے گا تم نے معاہدات کیے ہوئے، ان معاہدات کی پیروی کی ہے. پہلے ان معاہدات کو اعلانیہ توڑنا پڑتا ہے. آپ دیکھیے جس وقت خدا کا عذاب آ گیا ہے پیغمبر کی موجودگی میں، اس وقت بھی پہلے استثناء سورۃ توبہ میں بیان کر دیا جن سے معاہدہ ہوا ہے ان کے معاہدے خاتمے ہوں گے.
تو یہ جو جتنی چیزیں ہوتی ہیں، جنگ کی اخلاقیات ہے ہمارے ہاں، جنگ ظلم و عدوان کے خلاف ہوتی ہے، اس میں نان کمبیٹنٹس کو آپ حملہ آور ہوتے ہیں، وہاں پر بھی قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ اگر میدان جنگ میں، عین میدان جنگ میں، یہ بحث ہمارے ہو رہی ہے نا کہ جی جن لوگوں کو حماس نے وہاں پر اغوا کیا وہ تو ان لوگوں کو ووٹ دیتے تھے اور ان کو پیسہ نہیں، دیتے اس سے تھے. آگے بھی ایک بات ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل میں 18 سال سے عمر جتنے لوگ ہیں وہ سب ملٹری ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، یا وہ بالجبر ان کو ملٹری ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ جو آرتھوڈاکس جیوز جن کو استثناء تھا وہ استثناء بھی ختم کر دیا گیا ہے. تو ایک یہ دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر کوئی سویلین نہیں ہے، یہ ایک فوجی چھاونی ہے، اور فوجی چھاونی پہ اگر حملہ کیا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مذہب کے خلاف ہو. ہاں، اس اصول پہ تو پاکستان کے اندر جن لڑکوں نے NCCA میں حصہ لیا ہے ان سب کو بھی طالبان کو مارنے کی اجازت ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی کمبیٹنٹ ہیں. کمبیٹنٹ وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں ہتھیار اٹھا کے آتا ہے. میدان جنگ کے اندر اگر کوئی نرس موجود ہے تو وہ بھی کمبیٹنٹ نہیں ہے. تو فوجی اگر اپنے گھر پہ سو رہا ہے تب بھی وہ کمبیٹنٹ نہیں ہے. کمبیٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس حالت میں وہ آپ کے سامنے اعلان جنگ کیے ہوئے ہتھیار لے کے آ گیا. تو یہ جو تعریفیں اس طرح کی ادنا مماثلتیں تلاش کی جاتی ہیں کہ بھئی مثال کے طور پہ وہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے، اس کے نتیجے میں ہم نے یہ کر لیا، تو اس استدلال کے اوپر تو پھر طالبان کا مقدمہ تسلیم کریں نا. ان کے نزدیک جمہوریت کفر ہے اور پاکستان کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اب وہ کمبیٹنٹ ہو گئے ہیں. تو یہ جتنی باتیں ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ جواز آپ ان کو کیوں نہیں دیتے؟ یعنی اسرائیل اگر یہی اطلاق کرے کہ بھئی ہم تو ان لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جو ایک کمبیٹنٹ تنظیم کے ساتھ نظریاتی وابستگی رکھتے ہیں، وہاں پر تو آپ آتے ہیں بے گناہ عورتوں اور بچوں اور ان کو کر دیا آپ نے، تو یہ مقدمہ وہاں بھی تسلیم کریں. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں میرے بھائی یہ چل نہیں سکتی آج کے معاشرے میں، اور چلانے کی کیا مطلب، اس میں ہمیں بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر حماس کو فتح ہو جاتی تو بحث کرنے کی ضرورت نہیں، فتح نہیں ہوئی نا، شکست ہو گئی، آپ کے 50,000 بندے مارے گئے، وہ جو جن کو آپ پکڑ کے لائے تھے آج آپ ان کو واپس کر کے اپنے بندے چھڑوا رہے ہیں. تو یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ فقہ اسلامی کی روح سے بھی ناجائز تھیں کہ آپ نے ایسی جگہ پہ حملہ کیا، لوگوں کو یرغمال بنایا جو عملاً نان کمبیٹنٹ ہیں. اگر وہ کمبیٹنٹ ہوتے تو آپ کو شاید کوئی جواز مل جاتا. اچھا، شگری صاحب نے مجھے ایک مضمون بھیجا قبلہ زبیر صاحب کا، وہ بہت صاحب علم آدمی ہے، بہت بڑے عالم ہیں، جو انہوں نے جو ایک قانونی بات اٹھائی ہے، اگر آپ وہ سوال کی صورت. حسن الیاس صاحب، آپ نے ماشاءاللہ اتنا ٹائم لگایا مکتب فراہی یا مکتب غامدی میں، اور آپ کو جو اللہ نے علم اور معرفت سے نوازا ہے، اور جتنا ٹائم آپ نے اس میں لگایا تو میرے حساب سے آپ کم از کم مجتہد فی المذہب ہے. ہم اصول فقہ میں جو مجتہد کی قسمیں پڑھتے ہیں نا، تو کم از کم غامدی صاحب کے مکتب یا فراہی جو بھی آپ نام دیں، تو اس میں آپ کم از کم جو ہے اس وقت میرے خیال سے مجتہد فی المذہب زیادہ ہے. سے تو زیادہ کیا ہے؟ وہ پھر مجتہد مطلق بنیں گے تو الگ مکتبہ فکر بنے گا. اللہ نہ کرے. کوئی نئے ایک مکتبہ فکر کی بنیاد ڈالنی کیونکہ پڑے گی. شگری صاحب کی جو ہے نا تعریف میں خیر نہیں ہوتی. میں منتظر ہوں ابھی بم گرے گا. نہیں کوئی تو طالب علمانہ ایک دو سوالات میرے ذہن میں. تو پہلے تو وہ جو اشارہ کیا وہ حافظ ڈاکٹر محمد زبیر صاحب حفظہ اللہ، اور بہت صاحب علم ہے، غامدی صاحب کی پر تنقید پہ بھی ان کا بڑا کام ہے. تو انہوں نے، ہم نے جو احمد جاوید صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا، اس میں ہم نے ایک آیت پیش کی تھی سورہ انفال کی. تو اس پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی جو ہمارے ہاں فقہی روایت موجود ہے اس کے اندر جہاد کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کیا گیا، اقدامی اور دفاعی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیات جو ہے یہ اقدامی جہاد سے متعلق نہیں، دفاعی جہاد سے، اور یہ جو حماس نے جو کچھ کیا ہے نا یہ دفاعی جہاد ہے، اقدامی نہیں ہے. میرے خیال سے یہی ان کا مطلب تھا. تو ایک تو یہ آپ بتائیں کہ آپ لوگ کا جو فہم دین ہے اس میں اقدامی اور دفاعی کی کوئی تقسیم ہے یا نہیں، اگر ہے تو پھر اس پہ ذرا تبصرہ کیجیے اس سوال پہ. ہمارے یہاں برصغیر کے اندر 21ویں صدی میں جہاد و قتال سے متعلق جو بحثیں پیدا ہوئی ہیں اور مستشرقین نے بڑے پیمانے پہ اس پہ اعتراضات کی، دنیا کا عرف بھی بدل رہا تھا. تو پہلے تو یہ سب جہاد و قتال ہی کرتے تھے، اسی طریقے سے غلبہ آتا تھا. اس پر ایک پورا کا پورا معذرت خواہانہ مکتب فکر ڈیولپ ہوا، جس کی بنیاد اگرچہ ہمیں شبلی کی نظر آتی ہے، لیکن مولانا وحید الدین خان صاحب کے یہاں سر سید کی سر سید کے بھی تھی، پنیکل پہ آ کے وہ پہنچی ہے، اور انہوں نے اسلام ہی کے پورے تصور جہاد کو دفاعی جہاد سے متعلق کر دیا ہے. دفاعی جہاد میں کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے دین کسی چیز کو سرے سے موضوع نہیں بناتا، اس لیے کہ یہ دین کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ علم اور عقل کا معاملہ ہے. عقل اور علم کے جو مسلمات ہوتے ہیں اس بارے میں دین کو آ کر ابتدائی کوئی ہدایت دینے کی کوشش نہ وہ کرتا ہے، اس لیے کہ یہ دین کا اپنا جو دائرہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہیں وحی دی ہے اسی طرح علم، استدلال، عقل اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے. دنیا کے اندر آج تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں جو دفاع لوگ کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کے دفاع کیا. مثلا آپ ابھی میرے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو میں دفاع کے لیے کسی استدلال کو نہیں دیکھوں گا. میرے پاس ایک لاٹھی ہوگی وہ اٹھا کے مار دوں گا، میرے پاس پین ہوگا وہ آپ کو چبھو دوں گا. تو دفاع میں فیصلہ خود انسان کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی میرے اندر جو صلاحیت طاقت ہے میں اپنا دفاع کرنا ہے. تو عالمی طور پر دفاعی جہاد کے لیے کسی استدلال کی کوئی ضرورت نہیں. آپ پر ایک حملہ آور ہو گیا ہے، آپ نے اس وقت فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے. میں نے جان بچانی ہے، جان بچا کے بھاگ جاؤں گا. اس کو پتھر مار کے مر جانا ہے، مر جاؤں گا. یہ دین موضوع بحث نہیں بناتا. اسی لیے دنیا بھر میں لوگ دفاعی جہاد کرتے ہیں، دفاعی جنگ کہیے اس کو، اس میں وہ کسی سے نہیں پوچھتے. یہاں پر جو معاملہ ہے وہ نوعیت معاملہ کیا ہے؟ وہ نوعیت معاملہ یہ ہے کہ ایک مظلوم طبقہ گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے اوپر حملہ ہو گیا راتوں رات، اب وہ اپنا تحفظ کر رہا ہے. اگر تو یہ صورتحال ہوتی اور اس میں حماس کے 50,000 لوگ شہید ہو جاتے تو ہم یہ بحث نہ کر رہے ہوتے یہاں پہ.
یعنی دفاعی جہاد میں ہم ان حدود و شرائط کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ تو اقدام کی بات ہو رہی ہے جو قرآن مجید کے اندر بات ہو رہی ہے. تو اقدام کی یہ تقسیم تو انہوں نے ٹھیک کی ہے کہ قرآن میں اقدام زیر بحث ہے، اطلاق غلط کر دیا. یعنی جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے وہ دفاع نہیں کر رہے، وہ برسر پیکار ہیں اس قوت کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ. اور اس سے پہلے اس قوت اور اس طاقت کے ساتھ آپ کی 3 جنگیں ہو چکی ہیں. ان جنگوں کے نتیجے میں کچھ رقبہ ان کے پاس ہے، کچھ رقبہ آپ کے پاس ہے. آپ دونوں بیک وقت لڑائی اور مخاصمت کی حالت میں، حالت جنگ میں ہیں. اس کے اندر اقدام دیکھا جاتا ہے کہ پہلا کس نے کیا. تو یہ تو امر واقعی ہے. لیکن اس میں اسرائیل تو 70 سال سے کر رہے ہیں نا، وہ تو مطلب یہ تو پھر ہمیشہ ہی دفاعی پوزیشن پہ نہیں، وہ تو حماس وہ والے تو یا وہ تو وہ تو فلسطین وہ تو والے. اسرائیل بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ 70 سال سے یہ کر رہے ہیں ہم دفاعی پوزیشن میں. بھائی ایک کانفلکٹ کا ایریا ہے، اس کانفلکٹ کے ایریا کے اندر 2 لوگوں کے 2 نیریٹو ہیں اور دونوں برسر پیکار ہیں. لیکن ہم اپنا نیریٹو دیکھیں گے نا کہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ بھائی اسرائیل غاصب ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اسرائیل غاصب ہے، وہ آکوپائر ہے، اور فلسطین پر جنگ مسلط اس نے کی ہے. تو اس دلیل سے تو یہ بات نظر آتی ہے کہ پھر یہ دفاعی بات ٹھیک ہے کہ بھائی جنگ تو وہ شروع کر چکے ہیں، وہ 70 سال سے چل رہی ہے، تو اس کے دوران جو ہم کر سکیں گے کریں گے جیسے آپ فرما رہے ہیں. تو یہ مقدمہ ہندوؤں کا آپ تسلیم کریں کہ مسلمان غاصب ہے یہاں پہ. یعنی اگر کوئی مقدمہ اسرائیل غاصب ہے، پہلے ذرا اس کو ڈیکوڈ کریں کیا چیز ہے اسرائیل غاصب ہے. بھائی اسرائیل کو وہاں پر عالمی قوتوں نے آ کر بٹھایا ہے. وہی عالمی قوتیں ہیں کہ جنہوں نے اس وقت 57 اسلامی ممالک کی لکیریں کھینچی ہیں. تو یہ مقدمہ طالبان پیش کرتے ہیں کہ یہ غاصب ہے پاکستانی. انہوں نے ڈیورنگ لائن بنا کر سرحد کو تقسیم کر دیا. یہ سرحد تو عالمی سرحد ہے، اس میں ہمارے پختون یہاں پہ رہتے ہیں. تو یہ جو غاصب کی تعریف ہے، دیکھیں 2 چیزوں کو ہم لوگ بہت خلط ملط کرتے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میرا یہ گھر ہے، آپ نے آ کر جبرن مجھے وہاں سے نکال دیا اور ایک پوری کمیونٹی کو آباد کر دیا. کیا یہ معاملہ ہوا ہے وہاں پر؟ یعنی اس کو ذرا علم اور استدلال کی جگہ پر اتر کے دیکھنا چاہیے. ابتدا کے اندر یہ معاملہ انفرادی سطح پر شروع ہوا. اس وقت ان عالمی فاتحین نے فیصلہ کیا بھئی ایک کمیونٹی ہے، اس کمیونٹی کو دنیا نے مار مار کے برا حال کیا ہوا ہے، ان کو ان کی اصل جگہ پر آباد کرو. وہ لوگ ان کو وہاں پر لے کر گئے. ابتدا میں وہاں کے مقامی باشندوں نے اپنی زمینیں ان کو بیچی ہیں. تو غاصب یعنی ابتدا تو غصب سے ہوئی نہیں، ابتدا تو میوچول انڈرسٹینڈنگ سے زمین کی خرید و فروخت سے ہوئی ہے. اس کے بعد عالمی قوتوں نے جن کا وہاں پر غلبہ تھا، جو وہاں پر حکومت کر رہے تھے، انہوں نے ان کی ایک ریاست و سلطنت بنانے کا اعلان کیا. تو آپ اس اعلان کو کہیے کہ اعلان غیر منصفانہ ہے، اس کو غاصب کیسے کہہ سکتے کہ کسی نے آ کے حملہ آور ہو کے آپ وہاں پر بیٹھ گئے؟ اگر میرے گھر پر آپ کسی کو لا کے بسا دیں گے اور وہاں پر تو یہ ہندوؤں کے گھر پہ 1000 سال تک جو ہم یہاں پر آ کر بسے رہے، مثال کے طور پر بھئی گھر تو گھر تھا جس وقت تک میرا گھر تھا. بھائی ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیتے ہیں ہم بھی غاصب ہیں اور اسرائیل بھی غاصب ہے، اب دونوں کا کیا کرنا ہے؟ ہاں اب اگر دونوں کو کرنا تو سب سے پہلے اپنی زمین چھوڑیں، ہندوؤں کے حوالے کریں اور جائیں عرب ممالک میں واپس، پھر اگلوں سے بات کریں گے. تو یہ جو بحثیں ہوتی ہیں نا کہ غاصب ہے، بٹ بھائی دنیا کے اندر آباد کاریاں ہوتی ہیں، خطوں کے اندر لوگ جاتے ہیں. طاقت آپ کے پاس نہیں تھی، آپ کے پاس طاقت تھی جس زمانے میں، تو یہ سلطنت عثمانیہ نے جو طاقت کی ہے پوری دنیا میں، یا آپ اسپین چلے گئے یا آپ یہاں مشرق وسطیٰ سے آگے نکلے ہر جگہ پر، تو بھائی طاقت تھی. طاقت جب ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ فیصلے کرتے ہیں، کمیونٹیوں کو آباد کرتے ہیں، ان کو وہاں سے نکالتے ہیں. اسی پر دنیا چلتی ہے، آج بھی اسی پہ چل رہی ہے. یہ جو مثال کے طور پر یمن کے اندر حوثی باغیوں کو نکالنے کا بھی آپ نے پروگرام کیا اس کے اوپر اس طریقے سے. سعودیہ بڑا غاصب ہے، عمرے پہ جانا ہوتا ہے نا تو مشکل ہوتی ہے. کبھی چین پر کیا ہے غور مسلمانوں پہ کہ وہ غاصب ہے، کبھی پاکستان میں بیٹھ کے کیا بلوچستان کے خطے کے اندر جس طرح خان افقالات کے خلاف آپریشن وہ غاصب ہے. بھائی طاقت جہاں پر آتی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے. طاقت آ گئی، انہوں نے فیصلہ کیا، ایک سلطنت کو وجود پذیر کیا. آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ رو رہے ہیں کہ بھئی یہ ہماری آبا کی سلطنت تھی، لے لو واپس، یار آبا کی سلطنت تھی. نہیں لے سکے نا. تو حقیقت کو تسلیم کرو کہ عالمی نظم نے ایک ملک کو وجود پذیر کیا ہے، اسی عالمی نظم نے آپ کو بھی وجود پذیر کیا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو مقدس مقام ہے اس کو انٹرنیشنل سٹی کا درجہ دو، اپنے اپنے ملکوں میں رہو. تو ہم لوگ یہ جو اس وقت بحث کر رہے ہیں ہمارے مسلمان، مجھے تو کبھی کبھی ان کے اوپر ترس آتا ہے کہ یہ سچ بھی نہیں بولتے. وہی غاصب کی بات کرو، ذرا اپنا مذہبی نیریٹو نکالو، فقہ کی کتابیں نکالو. آپ یہ کہتے ہو کہ پوری دنیا میں حق حکومت اگر کسی کو ہے تو مسلمانوں کو ہے، تو آپ تو پوٹینشیل غاصب ویسے ہی بن گئے. یعنی شوکت کفر کا خاتمہ کر کے صالحین کی حکومت قائم کرنی ہے. تو یہ غصب کا مقدمہ آپ لے کر کیسے آ رہے ہیں؟ آپ کے تو پوٹینشیل نیریٹو کے اندر کہ پوری دنیا میں ہم نے حکومت کرنی ہے. تو اللہ کی حکومت قائم ہوگی نا. ہاں تو اللہ کے نام پر غصب کریں گے نا آپ، تو پھر اس کو تسلیم کریں. پھر یہ کیوں بات کرتے ہیں آ کر کے جی مثال کے طور پر ایک غاصب قوت وہاں پر آ گئی ہے، کشمیر میں بھی غاصب قوت وہاں پر، چیچنی میں بھی غاصب قوت آ گئی، برما میں بھی غاصب قوت. بھائی عالمی عرف ہے، طاقت ہے، فیصلے کرتی ہے. آپ یہ کہیے کہ ان فیصلوں کو سیاسی بنیاد پہ ہم نہیں مانتے. مثال کے طور پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اسرائیل پورا کا پورا فلسطین ہونا چاہیے، ہندوؤں کو لگتا ہے پورا کا پورا پاکستان ہندوستان کا حصہ بننا چاہیے، کسی اور سلطنت کو لگتا ہوگا کہ وہ اس کا. تو یہ آپ کا مقدمہ ہے نا، اس مقدمے کو علم استدلال کی بنیاد پہ پیش کریں. طاقت ہوگی تو مقدمہ تسلیم ہو جائے گا، طاقت نہیں ہوگی تو نوحہ پڑھتے رہیں گے. غاصب کہیں، چور کہیں، ڈاکو کہیں، اس کو جو بھی کہیں، اس وقت 90% اس خطے پہ اس کی حکومت ہے.
اس حکومت کو آپ گرانے میں کامیاب ہو جاتے تو میں بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے سلام پیش نہیں کامیاب ہوئے نا بھائی. وہ غاصب ہے یا غاصب نہیں ہے, طاقت اس کے پاس ہے. اگر اس کو ہم ایک محدود کانٹیکس میں دیکھیں تو جو کالونائزرز کے خلاف دنیا بھر میں اب ایک نفرت پیدا ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو برطانیہ کے حکمران ہیں وہ افریقہ میں جا کے مافیا مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو فرینچ سلطنت رہی ہے, جو اسپینش سلطنت رہی ہے, وہاں پر بھی ابھی سلسلہ ہے کہ بھئی جو کالونائزرز تھے ان سے ذرا کراہت کا اور اعلان برات کا اظہار ہو رہا ہے. تو ایک طرف تو جو ہماری جدید دنیا ہے وہ یہ سب نفرتوں کا اظہار کرتی ہے, لیکن دوسری جانب جو فلسطین کا قضیہ آتا ہے تو وہ وہاں سے کالونائزر سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. نہیں, کالونائزر وہاں پر فلسطین کے اندر تو کوئی عالمی استعمار آ کر نہیں بیٹھا ہوا وہاں آپ پر. نے کہ اسی عالمی استعمار نے, مطلب اسی عالمی نظم نے وہ ریاست قائم کی. ہاں, تو وہی عالمی ریاست یہ جو افریقہ میں جاتی ہے, باقی ملکوں میں جاتی ہے, وہاں پر وہ معافیا مانگ رہی ہے اپنے ان مظالم کے اوپر. تو ان جو ریاستیں ان کو وجود پذیر کس نے کیا ہے؟ یعنی افریقہ کی جو سلطنتیں آپ کو نظر آتی ہیں, لیکن خود مختار ریاست ہے نا وہ. نہیں کوئی خود مختار. دنیا کے اندر یہ لفظ مسلمانوں کو بولتے ہوئے 3 دفعہ توبہ کرنی چاہیے کہ ہم خود مختار ہیں. خود مختار ریاست کیا ہوتی ہے بھائی؟ دنیا کے اندر عالمی قوتوں کا غلبہ ہے, انہوں نے نیم خود مختاری آپ کو آپ کے خطوں میں دی ہوئی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے غزہ کے حوالے سے, اس کے بعد ہوا کیا ہے؟ آپ خود مختار تھے نا اردن میں, آپ اگلی فلائٹ لے کے واشنگٹن میں پہنچے ہیں اور ان کے روبرو بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہز ہائنس کی آراء کے مطابق قضیے کا فیصلہ کریں گے اور ہم سب جا کے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں. یہ خود مختاری ہے. اس کے 4 دن بعد سعودی عرب کے اندر سارے عالم عرب کے حکمران سر جوڑ کے, کون سی خود مختاری؟ یہ سعودی عرب نے پہلے تو اسٹیٹمنٹ نکالا تھا, ٹرمپ صاحب کے جو اسٹیٹمنٹ تھا اس کا رد کیا, اس کی مذمت کی, اس کا انکار کیا کہ ہم اس سولوشن کے لیے ریڈی نہیں ہیں. دنیا کے اندر جی پولیٹیکل میدان میں لین دین ہوتی ہے, اسٹیٹمنٹس بھی آتی ہیں. آج امریکہ یہ فیصلہ کر لے مثال کے طور پہ کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, فیصلہ کر لے, اس وقت وہ فیصلے کی پوزیشن میں نہیں پہنچا. وہ بھی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک بڑی بات کر کے کتنی نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں. ممکن ہے کہ اس کے بعد وہ کہیں کہ جی ہم سب مل کر غزہ کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں, کہے گا اسرائیل اس سے پروٹیکٹ ہو گیا, میرا مقصد پورا ہو گیا. تو یہ جو عالمی سیاست ہوتی ہے اس کے اندر اسی طرح سے بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن امریکہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, اس کے بعد یہ عرب حکمران جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ کیسے لمحوں کے اندر ان کا فیصلہ بھی اس کی تائید میں ہو جائے. لیکن ابھی ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں یہ کہا کہ بھائی سیٹرڈے تک اگر سارے جو یرغمالی ہے وہ نہیں چھوڑے گئے تو وہ غزہ کو ہم جہنم بنا دیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن حماس نے تو دلیری کا مظاہرہ کیا, انہوں نے نہیں چھوڑے, وہ تو 3 کر کے چھوڑ رہے, پھر 4 لاشیں چھوڑ دیں. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ جو عالمی طاقتیں ہیں کہ وہ بالکل خدا کی طرح تقدیر لکھ رہی ہیں ہماری. اگر کوئی ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اپنی کمزور قوت کے ساتھ تو وہ کوئی میسج تو دیتا ہی ہے ان کو. نہیں, کھڑا نہیں ہوتا بھائی جان, ان کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرتا ہے. دنیا کے اندر اسی طریقے سے نیگوسیشنز ہوتی ہیں, وہ عالمی طاقتیں ہوں یا علاقائی طاقتیں ہوں. نیگوسیشنز کے اندر آپ ڈیمانڈز رکھتے ہیں, وہ ڈیمانڈ دوسری طرف سے کچھ مڈل گراؤنڈ پہ آتی ہے اور آپ اپنا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا کھڑا ہو جانا, وہ بھائی کھڑے کہاں ہوئے پہلے تو یہ بتائیں. وہ یرغمالی چھپانا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی نا. اب آپ جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کس قسم کی اسرائیل کے پاس ہے, امریکہ کے پاس ہے, تو وہ ڈھونڈ لیتے ہیں جا کے یرغمالی تو ہم نے بھی ایبٹ آباد میں چھپایا ہوا تھا, یہاں لے گا نا ڈھونڈ کے پکڑ کے. تو اس میں ہماری تو کوئی بہادری اور کامیابی نہیں ہے. یعنی اس کے بعد کہ ہم لوگ بہت دلیر ہو گئے, وہ 12 سال تک وہاں ڈھونڈ رہا تھا افغانستان میں, وہ ہمارے یہاں محلے سے مل گیا. تو اس میں ہماری دلیری اور بہادری کیا ہے؟ منہ چھپاتے ہوئے پھرتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا جی کیا ہو گیا. تو یہ جو صورتحال ہے بھائی, آپ نے وہاں سے بندے پکڑ کے آپ لے آئے اپنے پاس, تو طالبان روز اغوا کر کے لے جاتے ہیں, کراچی سے لے جاتے ہیں, کتنے بچوں کو لے جاتے ہیں, تاوان وصول کرتے ہیں. تو اس میں کوئی بہادری ہو جاتی ہے, یہ ناکامی ہو جاتی ہے. یعنی یہ جو مسلمانوں کے ہاں وقتی نوعیت کی حماس گاڑیوں میں جھنڈے لگا کے دندناتی ہوئی یرغمالیوں کو پڑھ کے مسلمانوں کے اندر جو جذبہ نکلا بھی خلافت کا دوبارہ سے احیا ہو گیا. بھائی کیا ہوا یار, آپ کے 50,000 لوگ مار دیے, آپ کے پاس یرغمالی تھے, ان کے کہہ دیا آپ کے پاس, انہوں نے زندہ آپ سے لینے کی بات کی, کچھ بارگین ہوئی, آپ بندے ان کے پاس. آپ کے پاس کیا ہے اس وقت؟ سوال یہ ہے, آپ کے پاس طاقت تھی ارد گرد کے ممالک میں, ان کی حکومتیں کہاں ہیں؟ قصہ پاری نہ بنتی جا رہی ہے. یعنی یہ لبنان کے اندر دیکھیں کیا ہوا, شام کے اندر دیکھیں کیا ہوا. ایران نے جس کو کہتے ہیں مسلمان طاقت, یہ وہ سارے جو اڑائے تھے ہزاروں میزائل, وہ کہاں گئے ہوا میں؟ وہ تو گرے نہیں پھر. تو یہ جو سب کی سب قصہ سنایا جاتا ہے, کہانیاں سنائی جاتی ہیں. آئرن ڈوم نے روک دیے اور پھر UK US وغیرہ. وہ اگر آئرن ڈوم والے کہیں کہ یہ ابابیل ہے ہمارے, یا آسمان سے جو ہے آتے ہوئے چیزوں کو واپس کر دیتے, تو آپ مانیں گے؟ تو دنیا کے اندر بھائی طاقت فیصلہ کن ہوتی ہے. مسلمانوں کو یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آئی, اور جس وقت ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ چلا گیا. یہ تو خدا کا شکر ادا کریں. میں نے آپ کے پروگرام میں آج سے 2 سال پہلے کہا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں جب فتح ملتی تھی تو آپ کی ماں بہن بیٹیوں کو لونڈی بنایا جاتا تھا, اور اس کے بعد وہ آپ کی باج گزار ہوتی تھی, ان کی تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا تھا, اور آپ لوگ غلام بنتے تھے. یہ دنیا کا عرف ہے, یہ کام ہم نے بھی کیا اور ہمارے ساتھ بھی ہوا. خدا کا شکر ادا کریں کہ یہ جو عالمی قوتیں ہیں کم سے کم یہ اتنی مہذب ہو چکی ہیں کہ یہ آپ کو آپ کے ملکوں میں نیند خود مختاری دے دیتی ہیں, اور اس کو ہونے دیتی ہیں کہ آپ ترکی بنا لیں, آپ ملیشیا بنا لیں,
اور ہم اس کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہیں کہ شوکت کفر کا خاتمہ کرنا ہے. یہ آپ کی اسی بات سے مہذب فاتح والے وہ ترکیب سے ایک بھونچال کھڑا ہو گیا تھا. تقریباً آپ نے وہی بات دہرا دی. لیکن اب سوال تو یہ ہے نا کہ آپ کے سامنے 80,000 مار دیے, 16,000 بچے مار دیے, اور کیسے کیسے مظالم ہوئے, حاملہ خواتین کے ساتھ کیا ہوا, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا ہوا. تو ہم اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی چونکہ 2,000 سال پہلے وہ غلامی کا زمانہ تھا اور لونڈیاں بناتے تھے اور غلام بناتے تھے, تو ٹھیک ہے وہ بڑا ظلم تھا اس کے مطابق, اس کے جو اگر ہم تناظر میں دیکھیں تو یہ بہت چھوٹا ظلم لگ رہا ہے. لیکن ہم تو اپنے عہد کو دیکھیں گے نا, ہمارے عہد کے اندر جو اتنا بڑا ظلم ہوا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو یہ کیسی تہذیب ہے؟ اچھا یہ ظلم ہے اگر, تو ظلم کی جو بھی تعریف ہے, اگر آپ ظلم کے تصور کو اپنے ذہن میں قبول کرتے ہیں تو ظلم کی ہر تعریف کو اگر آپ کنسسٹنسی کے ساتھ اس کا اطلاق نہیں کرتے تو اس کا مطلب آپ ظلم کے اطلاق میں منافقت سے کام لے رہے ہیں. اگر یہ ظلم ہے تو سب سے پہلے یہ کہیے کہ حماس نے جن 1200 لوگوں کو مارا وہ بھی ظلم تھا. میں تو کہتا ہوں ظلم تھا. اگر وہ ظلم تھا تو جس وقت ایک ظلم آپ کرتے ہیں اور وہ آپ کی کمیونٹی ہے, تو مسلمانوں کا اس وقت جو عمومی رویہ ہے وہ تو اس کو ظلم مانتا نہیں, وہ ظلم نہیں مانتا, وہ اس بات کو مانتا ہے کہ ہمیں ظلم کی اجازت ہے, اس لیے کہ ہم تو مریض کو دوا پلانے جا رہے ہیں, زبردستی بھی پلائی جا سکتی ہے. آپ طالبان سے گفتگو کریں, اس وقت نکل جائیں یا گلی میں جا کے ذرا سروے کریں کہ جو طالبان دنیا بھر میں کرتے پھرتے رہے اتنے لمبے عرصے تک, 9/11 کے اندر مثلا 5,500 لوگ بے گناہ مارے گئے. تو کبھی مسلمانوں کے کسی حلقے میں آپ نے افسوس دیکھا کہ ہم منتظر رہتے ہیں اور ہم ہر وہ ظلم جو کرتے ہیں اس کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کرتے, اور جو ہم پر اس کے نتیجے میں ظلم ہوتا ہے تو بھائی میں تو اسرائیل کو جا کر تب بتاؤں نا کہ جس وقت وہ میری گفتگو سننے کے لیے بیٹھا ہوا وہ کہے کہ بھائی میں آپ کی گفتگو, ظلم تو وہ کر رہا ہے, اس میں کیا شک. ظلم جب کرنے پہ کوئی آ جاتا ہے تو عقل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بدماش سے, غنڈے سے اپنا دامن بچایا جاتا ہے, ظلم کا شکار نہیں ہوا جاتا. اگر وہ اتنا بڑا ظالم تھا, آج آپ کو پتا چلا وہ ظالم تھا, تو ظالم کو چھیڑنے کی کوشش مت کرو نا بھائی, کیونکہ بدمست ظالم کو چھیڑو گے تو وہ یہی کچھ کرے گا جو آپ کے ساتھ کیا. ایک سوال دیکھیں نا, وہ آپ کی تاثراتی نوعیت کا ہے, وہ علمی بات نہیں ہے, مجھے پتا ہے کہ علمی بات الگ انداز سے ہوتی ہے. آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی مذمت نہیں کرتے. ابھی آپ نے ظالم کہا اسرائیل کو, تو اگر آپ کھل کے مذمت کرتے تو یہ الزام بھی آج یہاں سے دھل جائے آپ سے. اصل میں کھل کے جب آپ مذمت کرتے ہیں نا تو پھر لوگ آپ کی وہ جو پہلی بات ہے وہ کبھی نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں, وہ اسی کو لیتے ہیں کہ یہ بھی وہی بات کر رہا ہے جو میں اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں کہ پوری دنیا ظالم ہے اور یہ مسلمانوں کا خاتمہ چاہتی ہے. تو ہم تو اصل میں ظلم سے بچانا چاہتے ہیں بھائی آپ کو. یعنی غامدی صاحب نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا پچھلے دنوں, ہم نے ان سے ایک سیریز کی ہے کہ بھائی آپ امریکہ کی مذمت کیوں نہیں کرتے. تو یہ جو مذمت, نوحہ خوانی, بھائی اگر تو یہ آیتیں جو پڑھی ہیں ابھی کہ بھائی خدا کا کوئی قانون نہیں ہے دفاعی جنگ کے بارے میں اور ہم تو بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, یا ہم تو اپنی عظمت کی جنگ لڑ رہے ہیں, یا مقدس مقامات کو بچانے کی جنگ لڑ, تو خوشی کی بات ہے اگر شہادتیں ہوتی ہیں, اس کو ظلم مت کہیے. اس پہ خوش ہوئیے کہ اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اللہ کی رستے میں جب جنگ لڑی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو لوگ رخصت ہو جاتے ہیں ہم ان کو منتخب کرتے ہیں. اچھا, بعض لوگ تو خوش ہو بھی رہے ہیں, مطلب میں تو سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے کہ یار بچوں کی شہادت بھی کہتے ہوئے تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ بچہ تو بس معصوم ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب مخلوق ہے, ان کے مرنے پر اس طرح کے باتیں کرنا کہ جی ہم نے تو بڑی فتح کر لی اور ہم نے اپنے کاز کے لیے دیکھیں کتنی عظیم قربانی دے دی. ہاں, لیکن وہ جو عظیم قربانی ہے, اس عظیم قربانی کا حاصل اصول کیا ہوا بھائی, سوال یہ ہے. یعنی اس عظیم قربانی کے نتیجے میں اگر تو اسرائیل کو شکست ہوتی تو میں بھی اس عظیم قربانی پہ خوش ہو رہا ہوتا نا, نہیں ہوئی نا شکست. لیکن کیا یہ جنگ جو ہے یہ نتیجہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کہ بھائی اگر ہم جیت گئے تو ٹھیک تھے, ہار گئے تو غلط ہے. تو اور کیا ہوتی ہے, یعنی جنگ کرتے کیوں ہیں آپ؟ جنگ ہوگی ظلم اور عدوان کے خلاف, تو اگر ظلم و عدوان کا خاتمہ نہیں ہو رہا تو جنگ میں نے کوئی گیم کھیلنے کے لیے کی ہے.